السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ آپ سب ٹھیک ہوں گے، امید کرتا ہوں۔ دیکھیں ناظرین، دو ہی باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ ہم کم ہمتی کے ساتھ، خوف کے ساتھ اور ایک ہارے ہوئے شخص کی طرح اور ایک ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ہم لوگوں کے برے رویوں کو برداشت کریں، چونکہ ہم لوگوں کی کسی سروس میں حصہ نہیں ڈال سکتے، ٹھیک ہے؟ ہم لوگوں کے لیے، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے ایک بیکار پرزے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور انگلش میں کہتے ہیں کہ وی آر ناٹ ڈیمانڈڈ، ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، وی ہیو نو اینی ویلیو، ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو یہ انگلش کے چند جملے نا بڑے اچھے جڑتے ہیں۔ تو جب اس طرح کی بغیر کسی ویلیو کی زندگی ہم گزاریں گے نا، تو ہم خود اپنے آپ کو ہی کھاتے رہیں گے، اور سستی، ناکامی، پریشانی، غم اور لوگوں کے رویوں کی وجہ سے دل کا ٹوٹنا، یہ ہمارا مقدر بن جائے گا۔ دوسرا رخ اس کا یہ ہے کہ ہم ہمت کریں، ہم جرت کریں، ہم اپنے گرد بنایا ہوا ایک کمفرٹ زون، اس کو توڑیں، کمفرٹ زون سے باہر آئیں اور کوئی عملی قدم رکھیں، اور کسی کی محتاجی کرنے کی بجائے کسی کی شاگردی کریں، اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے اپنے دست و بازو سے تجارت کے میدان میں آ کر کچھ بیچ کر اور کچھ پروگرس حاصل کریں، کچھ آگے ہونے کی کوشش کریں، کچھ شفل کریں، تو یہ زندگی بہت بہتر ہوتی ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، ابو داؤد شریف میں میں نے یہ حدیث شریف پڑھائی تھی، اللہ کمی بیشی معاف فرمائیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مجھے نام اس وقت بھول رہا ہے، لیکن وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتے وقت، فوت ہوتے وقت اس نے اپنا سارا مال صدقہ کر دیا۔ مفہوم سنا رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کچھ طویل ہے لیکن مختصر اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اولاد لوگوں کے سامنے تمہارے جانے کے بعد ہاتھ پھیلائے، اس سے بہتر ہے کہ تم ان کے لیے کچھ چھوڑ کے جاؤ۔ تو دیکھیں، آپ اپنی اولاد کو محتاجی سے بچانے کے لیے اور ضروریات سے ایک مطمئن زندگی گزارنے کے لیے، اگر آپ کی زندگی کا کچھ حصہ اس پہ لگ جاتا ہے اور بڑی ہی سنجیدگی کے ساتھ، بڑی جرت کے ساتھ آپ اپنے لیے ایک بزنس زون کریٹ کرتے ہیں، تو یہ آپ کی زندگی کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور کبھی بھی دین اسلام نے بھی، اور کبھی بھی کسی پیغمبر نے، اور کبھی بھی کسی سیانے اور کسی ولی نے یہ نہیں کہا کہ تم ناکام زندگی گزارو۔ کبھی بھی ناکام زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ ہاں، آزمائشیں وہ جو اللہ کی جانب سے آ جائیں، بیماریاں اور اس طرح کی بہت ساری، آپ کے پیاروں کا آپ سے رخصت ہو جانا، ہجر آ جانا، ماں باپ کا فوت ہو جانا، کبھی اولاد کا، تو یہ اس قسم کی آزمائشیں ہوتی ہیں کہ اس پہ پھر صبر کرنا ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو اپنی زندگی میں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے خود ہمت اور جرت کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی، اور اس گزارنے سے آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ضرور آسانی فرمائیں گے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں، مال کے سلسلے میں فرماتے ہیں فَابْتَغُوا مِن فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرنے کا سب سے بہترین راستہ وہ ہے جو انبیاء نے جس کو اختیار کیا، وہ تجارت کا راستہ ہے۔ تو ضرور ہمت کر کے کچھ، آپ خود اگر تجارت نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے تجارتی
دوستوں اور احباب کے ساتھ جڑیں کہ جو واقعی تجارت کی ایک میچورٹی اور تجارت کی ایک ایجوکیشن رکھتے ہیں، جو آپ کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، آپ کو تجارت کے حوالے سے موٹیویٹ کر سکتے ہو۔ ضرور رابطہ رکھیں تاکہ اگر آپ کے پاس کچھ دولت پڑی ہوئی ہے تو وہ یوٹیلائز ہو کر اور لوگوں کی مزدوری کے کام بھی آئے، اور آپ کو بھی اس دولت سے مزید پروگرس ملے، اور آپ کو بھی اس سے پیسہ پیدا کرنے کا طریقہ اختیار کریں۔ اور اگر آپ کے پاس آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس سرمایہ نہیں ہے، تو تجارت کرنے کے لیے کچھ اتنے بڑے سرمایہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ صرف اگر آپ اپنے جیب میں پڑے یہ اینڈرائڈ موبائل کو بیچ کر بھی اگر آپ اپنی تجارت کی بنیاد رکھیں تو رکھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ میری باتوں سے آپ کو ضرور فائدہ ہوا ہوگا، اور دعاؤں میں بھی یاد رکھیں۔ اور اسپیشلی یہ کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں شہد کا کاروبار کرتا ہوں، اور میرے کاروبار کا اصول ہے کہ میں آئٹم ہمیشہ وہ چوائس کرتا ہوں کہ جو اوریجنل ہو، اور میں پھر اس کو فروخت کرتا ہوں اسی بیس پہ کہ میں جھوٹا نہ ہوں، اور میں اس کو خریدتا ہوں پوری تحقیق کے ساتھ، اور کسی قسم کی چیٹ اور دو نمبری سے پاک کام کرنے کا میں اصول رکھتا ہوں، اور میری یہ ترجیحات میں سے ہے۔ تو اس لیے جس ساتھی کو بھی اس قسم کی ضرورت ہو، شہد ہو یا دیسی گھی ہو یا زعفران ہو یا زیتون کا آئل ہو یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایسی آرگینک چیز جو عام طور پر سوسائٹی میں عام بندے کو اس کی سمجھ نہیں ہوتی کہ مجھے کون سی خریدنی چاہیے، تو ضرور ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ میرا نمبر نوٹ فرمائیں 0313 90 23 91۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔